27ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ کل ہمارے سامنے جو تراویح کا خلاصہ آیا تھا وہ سورہ بلد تک کا خلاصہ ہمارے مطالعے میں آیا۔ اس کے آگے سورہ شمس ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس طرح سورج اور چاند دن اور رات ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور اللہ نے انسان کو دونوں میں تمیز کی سمجھ دی ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو برے رجحانات سے پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اچھائی کے جذبہ کو دبا کر برائی کو ابھرنے دے گا تو نامراد ہوگا، جیسے قوم سمود ہوئی۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، خدا ترسی اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، اور جو تغافل کرے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلائے، اس کے لیے بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں ایسے انسان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے سے وہ راضی ہوگا۔ سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ، یہ دونوں صورتیں مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ روایات میں ہے کہ کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر بند نہیں ہوا، بلکہ یہ وقفہ مزید وحی کے برداشت کرنے کے لیے دیا گیا، جیسے دن کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کی شدت کے عادی نہ ہوئے تھے۔ فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ آپ کی زندگی کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے بندوبست کیا، آپ کو ناواقف راہ پایا تو ہدایت بخشی، آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کا نام قیامت تک پوری دنیا میں گونجتا رہے گا۔ بس طریقہ یہی ہے کہ دعوت کی مشقت کے ساتھ اپنے رب سے لو لگائیں۔ سورہ ضحیٰ میں جو یہ بات ہمارے سامنے ابھی آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کو تسلی دی کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ اللہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وہی کیا جو سلسلہ رکا اس کی وجہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی۔ اس وجہ سے وحی کا سلسلہ روکا گیا تاکہ جو وحی کی شدت ہے اس کے برداشت کرنے کے آپ عادی ہو جائیں۔ وحی کا جب نزول ہوتا تھا تو اس کا بار اتنا زیادہ رہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس پر آپ سوار ہو کر سفر کرتے تھے، بعض مرتبہ اسی پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا تو وہ اونٹنی اس کا تاب نہیں لا پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ سخت سردی کے موسم میں جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو پیشانی پر پسینے آ جاتے تھے۔ ایک صحابی کے زانوں پر آپ ایک مرتبہ سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی میری رانیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو جیسے ایک آدمی ورزش کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک ہی دن جا کے وہ 100 ڈنڈ نہیں مار دیتا ہے، کیا کرتا ہے وہ دھیرے 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 بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تسلسل کے ساتھ دھیرے دھیرے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بڑی صورتیں ایک ساتھ میں نازل ہوئیں۔
پھر اس کے بعد آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا تھا. جیسے ورزش کرنے والا پھر اس کے بعد جا کر مار لیتا ہے آرام سے 100 ڈنڈ, کوئی دقت نہیں ہوتی, اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, مار کے چلا آتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو اس بنا پر وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا. اس میں جو ہے موقع ملا لوگوں کو تو لوگوں نے تانے بھی دینے شروع کر دیے. اس میں آپ کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی تھی, وہ بھی تانا دیتی تھی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے آپ اور پریشان ہو رہے تھے. اور ایک بات یہاں پر یہ فرمائی کہ آپ کی زندگی کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دنیا میں یتیمی کی حالت میں تشریف لائے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ ابھی چھوٹے ہی ہیں, 6 سال 5 سال 6 سال کی 7 سال کی عمر ہے, اتنے میں آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے دادا اور آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی, اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ان لوگوں نے پرورش کا ایسا حق ادا کیا کہ ایک سگا باپ بھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا, جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے پوتے اور بھتیجے کو پالا. یہ سب کی طرف اشارہ ہے. پھر حضرت خدیجہ رضی, آپ یتیم تھے, مال و اسباب بہت زیادہ وراثت میں ملا نہیں تھا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے, جو ایک مکہ کی بڑی تاجر ہیں, مالدار عورت ہیں. آپ نے شراکت داری کے ساتھ ان کے ساتھ تجارت کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مالدار بھی کر دیا. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یتیم تھے, اللہ نے بندوبست کیا, آپ ناواقف راہ تھے, آپ کو ہدایت بخشی, لہٰذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے. آپ کو بھرپور تجربہ ہے کہ ایک یتیم کی زندگی کیسی ہوتی ہے, لہٰذا جب آپ کے سامنے کوئی یتیم آئے تو اس کے ساتھ سختی نہ کریں. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ سختی کرتے تھے؟ نہیں, بلکہ آپ کے رہتے ہوئے کوئی یہ محسوس ہی نہیں کر پاتا تھا کہ میرا باپ نہیں ہے. اپنے نواسوں کے کپڑے پہنا دیے اتار کر یتیموں کو اور عیدگاہ میں لے کر گئے. ایسے واقعات ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سائل کو نہ جھڑکیے, اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک مانگنے کا عام رواج ہے, اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سائل کے متعلق کہا کہ جب وہ تم سے مانگیں اور ضد کریں تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ان کو دے دیں, اور نہیں ہے تو بھلی بات کہہ دیں. بھلی بات سے مراد نرمی سے ان کو منع کر دیں. یہ ہمارے ساتھ آئے دن میں 1 بار 2 بار 4 بار یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, کیونکہ ماحول ہی کچھ ایسا ہے. ہونا نہیں چاہیے مسلم معاشرے میں بھیک مانگنا, ہاتھ پھیلانا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے, لیکن ہے, مجبوری ہے. تو جب اس طرح کے لوگ آ جائیں تو بہت زیادہ ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے, 1 روپیہ 2 روپیہ دو, وہ چپ چاپ چلے جاتے ہیں. تو اتنے کے لیے ہم کیوں ان کو جھڑکیں؟ ایک قرآن کا حکم ہے, ہم اس کی تعمیل کریں, 1 روپیہ 2 روپیہ نکال کے ان کو دے دیں. بعض مرتبہ ایسا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ کوئی سائل گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو آپ اس کو دے دیں. اب اس کا معاملہ ہے, ہمارے یہاں یہ بات مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ لاکھوں روپیہ بھکاریوں کے یہاں سے, ان کی جھوپڑ پٹیوں سے اور ان کی نکلے ہیں, ہے نا, ایسا بھی ہوا ہے. بہرحال وہ ان کا معاملہ, اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو نہ جھڑکیں. ایک تو یہ راہ چلتے بھکاری ہو گئے جو پیشہ ور ہیں. دوسرے ان کو تانا نہ دیں, جو یہ بات ہے. جیسے ہمارے کچھ غریب پڑوسی بھی ہوتے ہیں, اب وہ ان کی ضرورت کے حساب سے وہ کبھی آپ کے یہاں کچھ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, تو برا نہ مانیں, جھڑکیں نہ ان کو. بعض مرتبہ تانے دیتے ہیں لوگ کہ جب دیکھو تب آ کے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی پڑوسی ہے, کبھی نمک کی ضرورت پڑ گئی, کبھی شکر کی ضرورت پڑ گئی, کبھی اور کسی چیز کی. یہ تو شہر ہے, یہاں مل جاتا ہے سب کچھ فوراً. دیہاتوں میں چیزیں آرام سے نہیں مل پاتی ہیں, بازار دور ہوتا ہے. اب نہیں ہے کوئی لانے والا تو کیا کرتا ہے آدمی, اپنے پڑوسی کے گھر جا کر کچھ تھوڑی موڑی چیزیں لے کر آ جاتا ہے. تو وہاں پر ہمیں جھڑکنا نہیں چاہیے. جو اللہ نے ہم کو دیا ہے, نوازا ہے, ان کی ضرورت کو ہمیں
پورا کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات یہ شعر آپ حضرات کے سامنے سنایا تھا۔ نواز دیوبندی نے ایک بہترین شعر کہا ہے، ایک دم دل پر نقش کر لینے والا ہے۔ امیروں کچھ نہ دو، امیروں کچھ نہ دو، تانے تو نہ دو ان فقیروں کو، امیروں کچھ نہ دو، تانے تو نہ دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ اگر اللہ ان کی جگہ ہم کو آپ کو کھڑا کر دے تو کیا ہوگا، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ ایک ماں اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کرتی ہے کہ بیٹا جاؤ وہ پڑوسی کے گھر سے تھوڑا سا نمک لے کر آ جاؤ۔ تو بیٹا بولتا ہے ماں بھی پرسوں ہی تو بازار سے لایا ہوں نمک کی پوری تھیلی۔ تو ماں بولتی ہے ہاں لائے ہو، جاؤ لے کے آؤ۔ تو بہرحال بیٹا ہے، ماں کا حکم ہے، گیا پڑوسی کے ہاتھ سے نمک لے کر آ گیا۔ لیکن اب اس کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ابھی کل ہی پرسوں تو میں نمک کی پوری تھیلی لایا ہوں اور پھر بھی مجھے نمک لانے کے لیے پڑوسی کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے۔ تو جب بیٹا ضد کرتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ جو ہمارے آس پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، اگر ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہم ان سے مانگ لیا کریں گے تو ان کا دل کھل جائے گا، پھر وہ اپنی ضرورت کی چیزیں آسانی سے بلا تکلف ہم سے مانگ لیا کریں گے اور ہم ان کو دے دیا کریں گے۔ تو کبھی ایسا بھی کر لیا کریں، بہت زیادہ اس میں تکلف کی بات نہیں ہے۔ پڑوسی ہیں، دیکھیے کیسے تربیت کی جا رہی ہے، ایک تو بیٹے کی تربیت کی جا رہی ہے اور ایک پڑوسی کے حق ادا کرنے کا انداز سکھلایا جا رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم یہ کام کرتے جائیں۔ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور اس راہ میں جو رکاوٹیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا اور اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا نام قیامت تک پوری دنیا میں گونجتا رہے گا۔ آج یہ جو اذان کا سلسلہ ہے یہ 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتا ہے۔ انڈونیشیا سے جب فجر کی اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فجر کا سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے۔ جب دنیا میں فجر کا وقت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو کہیں ظہر کی اذان ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ بہرحال ایسا گھوم کر پھر فجر تک آ جاتا ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہمارے نبی کا تذکرہ اذان کے ذریعے بلند کرا دیا پوری دنیا میں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سورہ 3 بڑے رسولوں کی دعوت کے مراکز، انجیر کا پہاڑ یعنی جودی جہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی، زیتون کا پہاڑ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز، بیت المقدس، کوہ طور موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا مقام اور امن والا شہر مکہ، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر وحی کے مقام کی قسم کھا کر کہا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، مگر جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ لعنت کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان دینی مرکزوں کی تاریخ سے ثابت قوموں کے انجام اور نیکوکاروں کی عزت افزائی کے واقعات کے بعد بھی اب کیا دلیل ہے تمہارے پاس جزا اور سزا کو جھٹلانے کی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی کی حیثیت سے غار حرا میں نازل ہوئی تھیں۔ ان میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اور لوگوں کو اس کا فرمان سنا دیں کہ اس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا اور یہ فضل فرمایا کہ علم سکھانے کے لیے قلم کے ذریعے اس کی تعلیم کا مستقل انتظام کیا اور اس کو وہ باتیں بتائیں جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش کے لیڈروں کی سرکشی پر تنبیہ کی کہ یہ مال اور رتبہ کے گھمنڈ میں خدا سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے پر انتہائی غضب سے سوال کیا ہے کہ
کہ اگر اللہ کا ایک بندہ ہدایت پر ہو یا خدا کی پکڑ سے بچانے والی باتیں بتا رہا ہو اور یہ سرکش اس کو جھٹلاتے ہوں تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ بس بلا لے وہ اپنے حمایتیوں کو، ہم بھی بلا لیں گے اپنے جابازوں کو۔ چنانچہ آئے وہ جاباز بدر کے میدان میں۔ سورہ قدر کے دو معنی ہیں، ایک تقدیر بنانا، دوسرے نہایت قدر والی چیز۔ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اور جو رمضان کی 27ویں رات تھی، دونوں معنی پر پوری اترتی ہے۔ اس رات میں قرآن کو اتار کر اس انسانیت کی تقدیر بدلنے اور اس کی بگڑی بنا دینے کا فیصلہ کیا گیا، جو اس زمین پر اپنے کرتوت سے ہر جگہ ذلیل ہو رہی تھی۔ اور اسی لیے یہ رات انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محترم، قابل قدر اور قیمتی رات ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے آئندہ دنیا میں ترقی و بلندی اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا وہ سامان اتارا گیا جو پچھلے 1000 مہینوں میں بھی کبھی نہ اتر سکا تھا۔ اس لیے ہر سال اس رات کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کی فوج لیے دنیا میں اترتے ہیں، اور جو لوگ اس رات میں جاگ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔ صبح تک یہی کام چلتا رہتا ہے۔ سورہ بینہ میں بتایا گیا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور مشرکین دونوں گٹھ جوڑ کر کے قرآن کو جھٹلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کا اصل سبب ان کا تکبر اور گھمنڈ ہے۔ لوگ تاریخ کے آئینہ میں اہل کتاب کا کردار دیکھیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کی طرح ان کے باپ دادا بھی اپنے زمانوں میں پیغمبروں سے معجزات طلب کرتے رہے، مگر معجزات دیکھ لینے کے باوجود خدا کی کتاب کے دین کا انکار یا پھر اپنی مرضی کے مطابق 3-5 کرتے رہے۔ ایمان لانے کا اصل ذریعہ معجزات نہیں، خدا کا خوف ہے، جس سے محروم ہونے کے سبب خدا کے ہاں ان کا شمار بدترین مخلوق میں ہے، اور بہترین مخلوق وہ ہیں جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، ان کی جزا جنت ہے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے جب انسان کی ہر نیکی بدی خواہ کتنے پردوں میں کیوں نہ کی گئی ہو اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس حقیقت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ جبکہ زمین پورے زور کے ساتھ جھجوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر سے گزرے ہوئے سارے حالات بیان کر دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ کسی کے ساتھ نہ اس کے اہل خاندان ہوں گے، نہ اعزا و اقربا، نہ اس کا جتھا پشت پر ہوگا، نہ اس کے نوکر چاکر، نہ اس کی دولت و جائیداد، اور نہ اس کے دوست احباب اور مددگار، نہ اس کے خدا کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریک، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کو ان کے اعمال آنکھوں سے دکھا دیے جائیں گے، پھر جنہوں نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جنہوں نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات میں فرمایا انسان آخرت سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے اس عام بدعملی کو پیش کیا گیا ہے جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مارتے تھے، اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اب کوئی دشمن صبح سویرے اچانک ان کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے سارا عرب محسوس کر رہا تھا، مگر کوئی اسے ختم کرنے کے متعلق نہیں سوچتا تھا۔ اس صورتحال کی طرف گھوڑوں کے ذریعے حملہ کر کے شبخون مارنے کا نقشہ کھینچتے ہوئے توجہ دلائی گئی کہ موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے بے پرواہ ہو کر انسان رب کا ناشکرا ہو گیا ہے، اور وہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقہ سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ کیسا ہی ناپاک اور گھناؤنا کیوں نہ ہو۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کے لیے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے۔ سورہ قاریہ جس قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے
اس کا وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم لیکن اس کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح کوئی اچانک آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے اس طرح وہ بھی اچانک آ دھمکے گی۔ اس دن کسی کے پاس کوئی قوت و جمعیت نہیں ہوگی۔ لوگ قبروں سے اس طرح سراسیمگی کی حالت میں نکلیں گے جس طرح برسات میں پتنگے نکلتے ہیں۔ ہر ایک پر نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی، کوئی بھی کسی دوسرے کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوگا۔ اس دن قلعے، مورچے، حصار تو درکنار، پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے۔ اس دن صرف نیک عمل ہی کام آنے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کی ترازو قائم کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کے کبھی ختم نہ ہونے والے عیش میں ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ کے کھڈ میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سورہ تکاثر، اس میں لوگوں کو دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی ایک فکر نے ان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا کہ کبھی ایک یقینی مرحلہ حساب کتاب اور جزا و سزا کا بھی آنے والا ہے، جس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والوں کو جہنم سے سابقہ پیش آئے گا۔ اور اس دن ہر ایک سے یہ بھی جواب طلبی ہونی ہے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا وہ کس راستے سے حاصل کیا اور اس کو کس راستے میں خرچ کیا، اور اللہ نے جو قوتیں، صلاحیتیں اور نعمتیں اس کو بخشی تھیں ان کا کتنا حصہ بخشنے والے کی خوشنودی کے لیے اور کتنا اپنے نفس اور شیطان کے لیے استعمال کیا۔ سورہ عصر میں بتایا گیا کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، انسان کی فلاح کا راستہ کیا ہے اور تباہی کا راستہ کون سا ہے۔ زمانہ کی قسم، در حقیقت انسان بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور اس پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ابدی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہ سورہ سنائے بغیر جدا نہ ہوتے تھے۔ سورہ ہمزہ میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں پر لعن طعن، عیب جوئی، مال کی ہوس اور کنجوسی دوزخ کا ایندھن بنانے کا سبب ہیں۔ سورہ ہمزہ میں بتایا گیا کہ لوگوں پر لعن طعن، عیب جوئی، مال کی ہوس اور کنجوسی دوزخ کا ایندھن بنانے کا سبب ہیں۔ فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ اس حالت میں وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں سے 10 صورتیں اور باقی رہ جاتی ہیں، جس کا خلاصہ انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد ہمارے مطالعے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔